پڑھو کسی بھی انسان کی زندگی، دیکھو اگر آپ پہلے نمبر پہ دیکھیں، حالانکہ اللہ کے رسول کو کسی کی دعا کی ضرورت نہیں تھی، لیکن میں اپنے نبی کی زندگی کو دیکھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ ان کی ماں ان کے لیے دعا کیسے کر رہی، حالانکہ میرے نبی کو کسی کی دعا کی ضرورت، کیونکہ وہ تو وجہ تخلیق کائنات، ان کی وجہ سے سب ہیں، بلکہ ان کے ماں باپ بھی ان کی وجہ سے پیدا ہوئے، یہ میرے نبی کی شان ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ میرے نبی کی امی نے ان کے لیے کتنی دعائیں کی۔ جب امام قسطلانی لکھتے ہیں، اس کا مفہوم ہے، کوئی مجھے اس پہ لمبی نہیں کرنا، لیکن بات آگے تو عرض کر رہا ہوں، میرے نبی کی امی کے جو آخری ایام تھے زندگی کے، آپ نے سنا ہوگا، میں نے کئی بار بیان کیا، لیکن بات نکل آئی ہے تو صرف اشارہ دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صرف 6 سال کے تھے، عمر شریف 6 سال کی تھی، اور آپ اپنے والد کے مزار پر گئے تھے اپنی امی کے ساتھ۔ سیدہ آمینہ نے حضرت عبداللہ کا مزار دیکھا پہلی مرتبہ تو اتنی دکھی ہوئی، وہ اتنی تکلیف ہوئی، اس لیے کہ مکمل جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی، ان کی عمر ابھی صرف 16-17 سال کی رہی ہوگی کہ وہ بیوہ ہو گئی تھی۔ جن دنوں میں سہاگن بننے کا پورا لطف اٹھایا جاتا ہے، ان دنوں میں میرے نبی کی امی بیوہ ہوگی، اور شادی کے صرف 4 مہینے کے اندر اندر بیوہ ہو گئی تھی سیدہ آمینہ۔ آپ غور فرمائیں، ہم کہتے ہیں نا کہ 6 مہینے میں تو ہاتھ کی مہندی بھی نہیں چھوٹتی، تو 4 مہینے میں کیا ہوتا ہے؟ اس دلہن یا اس خاتون کے دل پر کیا صدمہ ہوگا کہ جس کے نکاح کو ابھی صرف 4 مہینے ہوئے اور وہ بیوہ ہو گئی۔ یہ صدمہ تھا ان کو، یہ دکھ تھا ان کو۔ تو جب شوہر کے مزار پر حاضری دی اپنے شہزادے کے ساتھ، 6 سال کے بیٹے کو لے کر شوہر کی قبر پر آئی، 4 مہینے نکاح کو بھی اور بیوہ صرف شوہر کے ساتھ 4 مہینے رہی، اس لیے کہ اللہ کے رسول جب ماں کے شکم میں 4 مہینے کے حمل کی شکل میں تھے، تبھی آپ کے والد کا وصال ہو گیا، اور جس دن نکاح ہوا اسی دن نور محمدی ماں کے شکم میں آ گیا تھا۔ تو اس اعتبار سے صرف 4 مہینے ہوتے ہیں نکاح کی مدت کو، اور حضور کی عمر 6 سال کی بھی، تو وہ مزار پر آئیں اور کہا تھا کہ میرے شہزادے، تو نے اپنے باپ کو تو نہیں دیکھا، کم سے کم اپنی باپ کی قبر کو دیکھ لے، مجھے تسلی ہو جائے گی کہ میں نے تیرے باپ کی قبر تجھے دکھا دی۔ تو لائی، اور کبھی قبر کو دیکھتی ہے شوہر کی قبر کو، اور کبھی بیٹے کے چہرے کو دیکھتی ہے کہ میرا بیٹا کیسا، کہ اس نے اپنے باپ کو ایک جھلک بھی نہیں دیکھا، ماں کے شکم میں تھا اور یتیم ہو گیا، وہ عامر عبداللہ کا در یتیم، تو بہت روئی، صدمہ غالب آیا تو بخار ہوا، اور جب واپس ہوئی تو بخار کی شدت ایسی بڑی کہ رستے میں اس کی تاب نہ لا سکی، اور اپنی کنیز ام ایمن سے کہا کہ میں چل نہیں سکتی، تو ام ایمن نے میرے نبی سے کہا، ابھی آپ کی عمر شریف 6 سال کی تھی، یہ شہزادے ہم ان کو کہیں روک کر ان کا علاج کرتے ہیں۔ تو کوئی جگہ نہیں تھی، ایک چھوٹا سا ٹیلا تھا، اس ٹیلے پر وہ سواری کو نیچے روک کر کے کچھ دور لے جاتے ہیں، اور ایک پتھر کو سیدہ آمینہ کے سرہانے رکھ کر تکیہ بناتے ہیں، اور تکیہ بنا کر کے سیدہ آمینہ کو لٹا دیتے ہیں اور ان کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ کا لکھا ہوا پورا ہونا تھا، تو بس وہی منظر تھا۔ سیدہ آمینہ کے آخری لمحات، حضور ان کے سینے کے پاس بیٹھے تھے، اور سیدہ آمینہ حضور کو دیکھ رہی تھی۔ جب میں تصور کرتا ہوں کہ 6 سال کی عمر میں حضور کتنے خوبصورت لگتے ہوں گے، اس لیے کہ بچے جب جوانی کی طرف جاتے ہیں تو بہت خوبصورت ہوتے جاتے ہیں، تو وہ تو جھولے میں بھی اتنے خوبصورت تھے کہ خدا کے جلوے یاد آتے تھے۔ اللہ اللہ وہ بچپنے کی فبن، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام۔ تو جب 6 سال کا وہ اٹھان ہوگا تو کیا حسن ہوگا۔ تو حضور ماں کے سینے کے پاس بیٹھے ہیں، اور سیدہ آمینہ کہتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کو دیکھ کر پر امید ہوں کہ انشاءاللہ میرے بیٹے پر ایک دن وہ آئے گا
کہ پوری کائنات میں میرے بیٹے کی عظمت کے ڈنکے بجیں گے۔ دیکھو یہ ماں کہہ رہی ہے نا، یہ ماں کہہ رہی ہے کہ میرے بیٹے کی عظمت کے ڈنکے پوری دنیا اور کائنات میں بجیں گے۔ جب میں اپنے نبی کی فضیلت پہ بیان کرتا ہوں تو مجھے یاد آتا ہے یہ ایک ماں کے جملے تھے جو اس کے دل سے بوقت وصال نکلے تھے، اور پھر کہا تھا سیدہ آمنہ نے کہ ہر نئی چیز پرانی ہوگی، ہر نئی چیز پرانی ہوگی، ہر یاد کرنے والے بھلائے جائیں گے، ستارے نکل کر کے ڈوبیں گے، سورج نکل کر ڈوبے گا، ہر عروج کو زوال ہوگا، ہر زوال کو عروج ہوگا، لیکن کہا تھا آمنہ کو کبھی زوال نہیں ہوگا، آمنہ کو کبھی بھلایا نہیں جائے گا، آمنہ کو کبھی بھلایا نہیں جائے گا۔ کیوں؟ دیکھو یہ ماں کی دعا، کیونکہ میں نے ایسے بیٹے کو جنم دیا ہے، جب جب میرے بیٹے کا ذکر ہوگا میرا بھی ذکر ہوتا رہے میرے بیٹے۔ اور پھر کہا میرا بیٹا وہ ہے جس کی پیدائش کے وقت میں نے آثار دیکھے، تو یہ میرا بیٹا وہ ہے جو بیواؤں کا سہارا بنے گا۔ دیکھو دعا، یہ تو نعت کے اشعار ہیں لیکن اس میں دعا کا پہلو ہے کہ نہیں؟ پھر کہتا ہوں دعا کی ضرورت ان کو کسی کی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو جانے دعا بن کر آئے ہیں، لیکن اس کو اس پہلو سے بھی دیکھو، کہتی ہے کہ میرا بیٹا وہ ہے جو بیواؤں کا سہارا ہے، سہارا بنے گا، یتیموں کا ماں باپ ملجا بنے گا، غریبوں کا جو ہے وہ غم گسار ہوگا وہ، کیونکہ میں نے اس کی پیدائش کے وقت ایسے آثار دیکھے۔ اور کہا میرا بیٹا وہ ہے جس کے چہرے کی چمک ایسی ہے کہ یہ سعادت مندی کا اعلان کرتی ہے، میرا ایسا بیٹا ہے۔ اس طرح کے اوصاف امام قسطلانی نے بڑا لمبا وہ قصیدہ لکھا ہے، اور یہ کہا، یہ بھی ان کی شان ہے، یہ کہتی جا رہی تھی اور آپ کا مرض بڑھتا جا رہا تھا، اور اس وقت نہ ایمن سمجھ پا رہی تھی نہ ادراک ہو پا رہا تھا، آخری میں ایک ہچکی آئی، اور اس ہچکی کے بعد آپ کی زبان بند ہو گئی۔ جب آپ کی زبان بند ہوئی تو حضور نے اپنی ماں کی وہ دعاؤں والا کلام اور وہ گویا کہ نعتیہ قصیدہ سن رہے تھے، ماں رو رہی تھی تو حضور بھی رو رہے تھے۔ میرے آقا نے پہلی مرتبہ اپنی آنکھوں کے سامنے کسی کو دنیا سے جاتے دیکھا، ایک ہچکی آئی اور حضور کی امی جان کی آنکھیں بند ہو گئی۔ آنکھیں بند ہوئی تو نبی نے اپنی ماں کو ہاتھ سے جگایا اور روتے ہوئے کہا امی ذرا اور بولو نا، تم جو بول رہی تھی ایک مرتبہ اور بولو نا امی۔ تو ایمن نے اپنے سینے سے لپٹا لیا اور کہا شہزادے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ کبھی بولا نہیں کرتے، جو دنیا سے چلے جاتے ہیں انہیں دفن کر دیا جاتا ہے۔ شہزادے چلو ہم تمہاری امی کو دفن کریں گے۔ تو پھر یہ ہوا، پھر میں نے کہا تھا کہ میں پورا واقعہ بیان نہیں کرنا چاہتا، لیکن میری عقیدت ہے، میرا دامن دل، اس لیے کہ میں لوگوں کو کہتا ہوں، جب لوگ مجھ سے کہتے ہیں نا دعا کے قبول ہونے میں دیر ہو رہی ہے، تو میں لوگوں سے کہتا ہوں نبی کی امی اور نبی پاک کے ابا کا وسیلہ لگا کے دیکھ، دعا زیادہ جلدی قبول ہوگی۔ یہ وہ مضبوط پاورفل وسیلہ ہے۔ جب دعا کی قبولیت میں لیٹ ہو تو نام لے لینا سیدہ آمنہ کا، نام لے لینا سیدنا عبداللہ کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب کے باپ عزت والے ہیں، اس کے ماں باپ کی شان کیا ہوگی جس کے صدقے میں پوری کائنات کو پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ایمن نے اور حضور علیہ السلام نے مل کر میرے نبی کی امی کی قبر شریف کھودی تھی، اور قبر میں اتر کے حضور نے 6 سال کی عمر میں اپنی ماں کو لٹایا تھا اور پھر قبر برابر کی تھی۔ ایمن کو حضرت آمنہ نے کہا تھا ایمن میری امانت کو سنبھال کر لے جانا اور اس کے دادا کے پاس اس کو سونپ دینا، کیونکہ میں نے چھوٹا بچہ کو جنم نہیں دیا، میرا بیٹا وہ ہے کائنات میں جس کی عظمت کے ڈنکے بجیں گے، سنبھال کر لے جانا۔ ایمن نے ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کر ٹیلے سے اتری، اونٹنی کو بٹھایا، آگے حضور کو بٹھایا، لیکن دوسری اونٹنی دیکھا تو ایمن پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔
کیوں؟ اس لیے کہ دوسری اونٹنی پر آمینہ تھی اور وہ آمینہ کی اونٹنی کا کجاوا خالی تھا، برداشت نہ کر سکی، اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر کے دوسری اونٹنی کو خالی دیکھا، برداشت نہ کر سکی تو ایمن کی اونٹنی پہ جب اپنے آقا کو بٹھایا ایمن نے، تو حضور نے اپنی ماں کی اونٹنی کو خالی دیکھ کر پوچھا، ایمن میری امی، ایمن میری امی۔ ایمن نے حضور کو سینے سے لگا کر کے کہا، اب آپ کی امی یہیں رہے گی، اب آپ کی امی یہیں رہے گی، اب آپ کی امی یہیں رہے گی۔ آقا اونٹنی سے اترے، ٹیلے کی طرف دوڑے اور دوڑنے کے بعد اوپر گئے۔ ایمن پھر اوپر گئی تو کیا دیکھا؟ حضور اپنی ماں کی قبر سے لپٹ کر روتے ہوئے کہہ رہے تھے، اور حضور کے آنسو ماں کی قبر پر گر رہے تھے، کہہ رہے تھے، امی تمہیں تو پتا تھا نا کہ اس وقت رشتوں میں تمہارے سوا میرا کوئی نہیں ہے، ماں تم بھی مجھے چھوڑ کر کے چلی گئی، یہ کہہ کر کے رو رہے تھے۔ ایمن نے سینے سے لگایا، واپس ہوئے تو حضور پلٹ پلٹ کر دیکھتے تھے اپنی ماں کی مزار کو، پلٹ پلٹ کر دیکھتے تھے، پتہ نہیں حضور کے آنسو کیسے خشک ہوئے اور کیا ہوا، لیکن اتنا ضرور کہ جس رسول کا حال یہ ہے کہ اگر وہ چاہیں تو اللہ ان کو لا وقع پہ بلاتا ہے اور اپنا دیدار کراتا ہے۔ اور رسول کے ہاتھوں مردے زندہ ہوتے ہیں، لیکن وہ رسول پوری زندگی ماں کو یاد کر کر کے روتے رہے، پوری زندگی ماں کو یاد کر کر کے روتے رہے۔ اور ہمیں ماں باپ کے جینے کا صدمہ ہے، کچھ لوگ تو یہ کہتے پتہ نہیں کب مریں گے، یہ کب مریں گے، یہ ان کو موت بھی نہیں آتی، سب مر رہے یہ نہیں مرتے۔ افسوس تمہیں ماں باپ کی قدر نہیں۔ میرے نبی نے ماں باپ کی قدر بتائی۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں مغرب کی نماز کے بعد ایک کونے میں بیٹھ کر میرے نبی کو روتے ہوئے دیکھا گیا۔ صحابہ نے روتے ہوئے جب آقا کو دیکھا، صحابہ بھی قریب آ کر کے رونے لگے۔ آقا سے پوچھا، آقا رونے کا کوئی سبب تو معلوم نہیں ہوتا، لیکن حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ آقا فرماتے، میرے صحابہ آج مجھے میری امی حضرت آمینہ کی یاد آ گئی۔ جب سیدہ آمینہ کا نام سنا سب رو پڑے، کیونکہ کتنا احسان ہے اس ماں کا کہ جس نے ہمیں محمد جیسا نبی عطا فرمایا، ان کے عظیم بیٹے کو انہوں نے جنم دیا۔ تو کہا میری امی آمینہ کی یاد آ گئی، سب رو پڑے، بہت روئے۔ جب افاقہ ہوا تو آقا نے فرمایا، اے میرے صحابہ اگر آج میری امی حیات ہوتی تو کیا ہوتا؟ صحابہ نے کہا حضور کیا ہوتا؟ آقا فرماتے، میں تمہیں نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری حاجت میری ماں کو محسوس ہوتی تو میری ماں مجھے آواز دیتی، ہائے ہائے ہائے، میری ماں مجھے آواز دیتی، میرے بیٹے محمد ادھر آؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنے بڑے بڑے القابات ہیں نا، لیکن ایک ایسی چیز ہے جس کو بیٹا کہتے، یہ سب کو کہنے کا حق نہیں ہوتا۔ اور ماں باپ کی زبان سے بیٹا جتنا اچھا لگتا ہے اتنا لذت والا کسی کی زبان سے نہیں لگتا۔ میں تو لوگوں کو کہتا ہوں، اکثر لوگ کیا کیا القابات دیتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے کوئی مفاد ہوتا ہے، کوئی لفاظی ہوتی ہے، کوئی مذاق بھی ہوتا ہے، کوئی ہنسی بھی ہوتی ہے۔ القابات کے پیچھے حقائق بہت کم ہوتے ہیں، لیکن جب ماں باپ بیٹا کہتے ہیں تو اس میں چاشنی ایسی ہوتی ہے، سارے القابات حقیر لگنے لگتے ہیں اس وقت جب ماں باپ کی زبان سے بیٹے کے الفاظ سنے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے آقا کہتے ہیں، اے میرے صحابہ میں تمہیں نماز پڑھاتا اور میری ماں مجھے پکار کے کہتی بیٹا ادھر آؤ، تو اس وقت میں نماز چھوڑ دیتا، نماز توڑ دیتا اور لبیک کہتے ہوئے اپنی امی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا۔ یہ ماں ہے، یہ ماں ہے جس کا آپ کو صدمہ ہے۔ یہ مرتے کیوں نہیں؟ یہ ستاتے کیوں ہیں؟ ان کو گھر سے نکالتے ہو۔ یہ مجمع میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو ہم لوگوں کو گھر جانے کے لیے ایک دوسرے سے لڑاتے ہیں، لے چلو سید صاحب کو، لے چلو پیر صاحب کو، لے چلو مولانا صاحب کو، دعا کرا دعا، اور ماں باپ کو
کسی نے بہن کے گھر پہنچا رکھا ہے، کسی نے بھائی کے گھر پہنچا رکھا ہے۔ ارے ہماری دعا بھی دعائیں ہیں، لیکن میں یہ بات دیکھو، میں کلیئر بات کرنے کا عادی ہوں، اس لیے لوگ مجھ سے ناراض بھی رہتے ہیں، مگر چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک دن مجھے بھی مر جانا ہے، لوگ ناراض رہے تو ناراض رہے، یار راضی رہے، اس لیے میں سچی کڑوی بات کہہ کے چلا جاتا ہوں۔ یاد رکھیے، ہم لوگوں کی دعا لوگے تو ہم لوگوں کی دعاؤں میں ڈاؤٹ ہے، ڈاؤٹ۔ اگر اللہ چاہے قبول کرے، اللہ چاہے رد کرے، ہماری دعاؤں کے پیچھے مت بھاگا کرو اتنا۔ اگر ماں باپ زندہ ہیں ان کی دعائیں لے، ان کی دعاؤں میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، ان کی دعائیں سرٹیفائیڈ دعائیں، سند یافتہ دعائیں۔ اگر تیرا باپ بے نمازی ہو، اگر تیرا باپ شرابی ہو، تیرا باپ دڑمنڈا ہو، تیری ماں بے نمازی ہو، تو بھی کسی متقی کی دعا بھی تیرے حق میں تیرے ماں باپ کی دعا کی طرح نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا جب ماں باپ اولاد کی حق میں دعا کرتے ہیں تو وہ دعا قبول ہی ہوتی ہے، وہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ ماں باپ کی دعا نیک ہونے کی وجہ سے نہیں ہے۔ ہم اسٹیج پر دعا کس کو مائک دیتے ہیں کہ سمجھتے کہ یار یہ بندہ نیک ہے، یہ دعا کرے، تو یہ سب کے لیے ہے، لیکن ماں باپ کی دعا نیکی کی وجہ سے قبول نہیں ہوتی، ماں باپ کی دعا ماں باپ ہونے کی وجہ سے قبول ہوتی۔ تو میں نے کہا نا آپ کو کہ آپ کسی بھی کامیاب انسان کو دیکھ لیں، اس کے پیچھے ماں باپ کی دعا کا اثر ضرور ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گھر سے نکلتے تو ماں دعا کرتی ہے، اللہ میرا بیٹا بہت چلا کر کے تجھ سے کلام کرتا ہے، جلالی طبیعت کا ہے، مولا جب یہ طور پر تجھ سے بات کرنے میں آواز بلند کرے تو درگزر کر دیا کر۔ جب امی وصال کر گئی تو کیا کہا، موسیٰ آج ذرا سنبھل کر بات کرنا، مولا میں تو تیری بارگاہ میں تو بات تو کرتا ہی ہوں۔ کہا جب تو گھر سے نکلتا تھا نا تو ماں کہتی تھی اللہ درگزر کرنا، میرا بیٹا جلال کی طبیعت رکھتا ہے۔ اب ماں چلی گئی اس لیے سنبھلنا، پیچھے دعا کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ ماں ہے، ماں کی دعا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اگر ہم حادثات سے بچتے ہیں، پیچھے ماں باپ کی دعائیں کام کرتی ہیں، کسی اللہ والے کی دعائیں کام کرتی ہیں، تو یہ دعائیں بہت قیمتی ہے۔ دعا کا در کھلا ہے، تم خوش نصیب ہو، دعا کا در کھلا ہے، مصیبتوں سے محفوظ ہو، اس لیے اس کو سنبھال کے رکھو، بہت قدر کرو، ان کے لیے دعا کرو۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں لمبی، تم چاہتے ہو کہ تمہاری عمر لمبی ہو، تم چاہتے ہو کہ تمہارا رزق بڑھے، تو جو اولاد ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے اللہ ان کی عمر بھی لمبی کرتا ہے، اور اللہ ان کا رزق بھی وسیع کر دیتا ہے، ان کے رزق میں وسعت عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے اس کا خیال کرنا۔ تو نمبر ایک، یہ ماں باپ کی ناقدری چھوڑ دو۔ یہ ایک گناہ ایسا نکل آیا، میں تو اور گناہوں پہ بات کرنا چاہتا ہوں لیکن میرا دل ٹھہرتا ہے کہ میں اس پر کچھ اور بات کر لوں اگر آپ چاہیں تو، کہ حالانکہ میرا دل نہیں مان رہا تھا، میں چاہتا تھا کہ کچھ اور گناہ کے حوالے سے پڑھ دوں تاکہ سارے گناہوں سے بچ سکو، لیکن یہ بات کیسے نکل آئی تو اب میرا دل چاہتا ہے کہ میں آگے نہ بڑھوں اور اپنے نوجوانوں کو یہ بتاؤں کہ ماں باپ کی قدر کرو، بہت قدر کرو۔ اگر یہ ایک کام کر لیا نا تو بہت سارے کام آپ کے بن جائیں گے۔ اور آپ کو یہ کہتا ہوں جتنے بھی لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں نا دنیا میں، بیوی ہو، ہمارے بچے ہو، سماج کے لوگ ہو، یہ کوئی ہم سے محبت نہیں کرتا، یہ دھیان رکھنا۔ دنیا میں یہ بہت اہم بات کہہ کر جا رہا ہوں، میں کوئی محقق اور فلسفی نہیں ہوں، میں فقیر ہوں غوث پاک کے در کا، اس لیے میں آپ کو بہت اہم بات کہہ کر جا رہا ہوں۔ دیکھو دنیا میں صرف ہمارے ماں باپ ہم سے محبت کرتے ہیں، باقی کوئی ہم سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ رسول کرتے ہیں، اللہ رسول کے بعد ہم سے کون محبت کرتا ہے؟ ہمارے ماں باپ۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں کہتا ہوں سنیے، لوگ جو ہم سے محبت کرنے والے دکھ رہے نا ہم کو، وہ ہم سے محبت نہیں کرتے، وہ ہمارے فن سے محبت کرتے، ہماری خوبیوں سے محبت کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ نے مولانا لوگوں کو بلایا، علماء کرام کو، ناظم کو، نعت خواں کو، مقرر کو، تو جب یہ بچپنے میں ننگے پھر رہے تھے تو تب کھڑک وانی والوں نے ان کو کیوں نہیں بلایا تھا؟ آج کیوں بلایا؟ تو کہا وہ عالم اس لیے بلایا۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ کو عبدالستار سے پیار نہیں ہے، آپ کو عالم سے پیار ہے، مطلب اس کی صفت علم سے پیار ہے۔
کہ اگر وہ جاہل ہوتا تو آپ بلاتے نہیں، تو پھر پیار کس سے ہوا؟